ایران کے اہم جوہری سائنسدان قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ ایران کے اہم جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ تہران کے قریب ایک قاتلانہ حملے میں ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور مغربی ممالک فخری زادہ کو ایرانی خفیہ ایٹمی منصوبے کا سربراہ قرار دیتے رہے ہیں۔ تہران میں سرکاری ذرائع نے بھی فخری زادہ کے قتل کی تصدیق کر دی ہے۔ قبل ازیں ایرانی میڈیا نے بتایا تھا کہ جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ دہشت گردوں کے حملے میں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ دارالحکومت تہران کے نواح میں پیش آیا۔ مسلح حملہ آوروں نے پہلے ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑایا اور اس کے بعد انہوں نے فخری زادہ اور ان کی سیکورٹی پر مامور عہدیداروں کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ حملہ کرنے والے افراد کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن اس دوران فخری زادہ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ محسن فخری زادہ کے زخمی ہونے کی خبروں کے بعد ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا، بدقسمتی سے میڈیکل ٹیم انہیں بچانے میں ناکام رہی اور چند منٹ قبل کئی برسوں سے محنت اور کاوش کرنے والے مینیجر اور سائنسدان محسن فخری زادہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ بزدلانہ اقدام، جس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے سنجیدہ اشارے موجود ہیں، حملہ آوروں کے شدید جنگی جنون کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیل، مغربی ممالک اور امریکی خفیہ اداروں کے مطابق محسن فخری زادہ ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے سرگرم خفیہ پروگرام کے سربراہ بھی تھے۔ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واچ ڈاگ کے مطابق یہ منظم خفیہ پروگرام 2003 میں ختم کر دیا گیا تھا، تاہم ایرانی حکام اور خود محسن فخری زادہ بھی ایسے الزامات کی سختی سے تردید کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدر ٹرمپ کے اقتدار کے آخری دنوں کے دوران فخری زادہ کے قتل کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ہے۔ حکومت کسانوں کی آواز سنے، پرینکا گاندھی کی اپیل۔ دنیا کی کوئی حکومت کسانوں کو سچائی کی جنگ سے روک نہیں سکتی، راہل گاندھی کا بیان۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری مس پرینکا گاندھی نے حکومت سے کسانوں کے مطالبات بشمول اقل ترین امدادی قیمت کے معاملے کی سماعت کرنے کی خواہش کی۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت کو اقل ترین امدادی قیمت MSP کو نئے زرعی قانون کا حصہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہلی آنے والے کسانوں کی آواز دبانے کے بجائے ان کی بات سنی جائے۔ کسان پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیش سے دہلی آ کر اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے اسے کچلنے کی کوشش کی ہے اور ان کو دہلی آنے سے روکا ہے۔ کسانوں کی آواز دبانے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے، سڑکیں کھود کر روکا جا رہا ہے، لیکن حکومت ان کو یہ دکھانے اور بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ MSP کے قانونی حق کی بات کہاں لکھی ہے۔ ایک ملک ایک انتخابات کی فکر کرنے والے وزیر اعظم جی کو ایک ملک ایک رویہ بھی نافذ کرنا چاہیے۔ کانگریس کے قائد راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم اس بات کو فراموش نہ کریں کہ جب کبھی بھی تکبر سچائی سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اسے شکست ہوتی ہے۔ راہل گاندھی نے نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی کسانوں کے معاملے پر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت کسانوں کو سچائی کی جنگ سے روک نہیں سکتی۔ کووڈ کی روک تھام کے لیے ریاستیں سیاست سے بالا تر ہو کر کام کریں، سپریم کورٹ کا بیان۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ریاستوں کو کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر اقدامات کرنے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ صورتحال مزید ابتر ہو جائے۔ عدالت بالا نے کہا کہ ملک میں کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے مختلف رہنمایانہ خطوط اور معیاری ضابطوں پر عمل کیا جا رہا ہے، لیکن وائرس کے متاثرین کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ان پر مناسب
طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ عدالت بالا نے کہا کہ یہی مناسب وقت ہے کہ ان اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ بصورت دیگر مرکز اور ریاستی حکومتوں کی کوششیں رائے گاں جائیں گی۔ یہ تبصرہ ایسے وقت سامنے آیا جب مرکز نے عدالت کو بتایا کہ کووڈ وائرس پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن اب یہ وائرس پھر سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور مرکز کی ہدایتوں پر سیاسی وجوہات کی بنا پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ خاص طور سے دہلی حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ عام آدمی پارٹی حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے دارالحکومت میں کورونا کی دوسری لہر شروع ہوئی ہے۔ کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے تمام ریاستوں کو سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ریاستوں میں تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن 60% سے زیادہ افراد بغیر ماسک کے دکھائی دے رہے ہیں۔ 30% کے ماسک کانوں سے لٹک رہے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کے واصف سعودی عرب۔ سفارت خانہ ہند ریاض نے جمعرات کی شام یوم دستور ہند کا اہتمام کیا۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے عائد پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس پروگرام میں بہت ہی محدود تعداد کو مدعو کیا گیا تھا۔ تقریباً 10 ماہ کے عرصے کے بعد ایمبیسی آڈیٹوریم میں یہ پہلا پروگرام تھا۔ سفیر ہند ڈاکٹر اوصاف سعید نے سب سے پہلے دستور ہند کی تمہید پریامبل پڑھا اور حاضرین نے کھڑے ہو کر اسے دہرایا۔ بھارت کا آئین تمہید۔ ہم بھارت کے عوام متانت و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو ایک مقتدر سماجوادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں انصاف، سماجی، معاشی اور سیاسی، آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت، مساوات با اعتبار حیثیت اور موقع، اور ان سب میں اخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور سالمیت کا تیقن ہو۔ اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج 26 نومبر 1939 کو یہ آئین ذریعہ احاطہ اختیار کرتے ہیں، وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔ جس کے بعد اوصاف سعید نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دستور ہند مساوات کا آئینہ دار ہے۔ وہ مذہب، ذات پات، رنگ و نسل، امیر و غریب اور چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں کرتا، ہر شہری کو برابر کے حقوق دیتا ہے۔ ہمارا دستور 2 سال 11 ماہ میں مکمل ہوا۔ اسے تحریر کرنے والے یا ڈرافٹنگ کمیٹی کے 326 اراکین تھے اور اس کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، جو ملک کے پہلے وزیر قانون بھی ہوئے۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے کہا کہ تمہید پریامبل ہمارے دستور کی روح ہے، جسے ابھی ہم نے یہاں دہرایا۔ آزادی کے بعد سے دستور میں بہت سی ترمیمات لائی گئیں، مگر دستور کی اساسی حیثیت قائم رکھی گئی، جو 1939 میں مکمل ہو کر قبولیت کے درجے پر پہنچا۔ ڈاکٹر سعید نے بتایا کہ پچھلے 6 برس سے ہر سال 26 نومبر کو یوم دستور منایا جاتا ہے اور بھارت رتن ڈاکٹر بی امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ 26 نومبر سے ہماری بہت سی یادیں وابستہ ہیں، جس میں سفید انقلاب، جس کے ذریعے دودھ کے کاروبار کو منظم کر کے ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیری بنایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 26 نومبر ممبئی کے بدترین دہشت گرد حملے کی بھی یاد دلاتا ہے اور ہم اس حملے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں اور اپنی جان کھونے والے شہریوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اوصاف سعید نے بتایا کہ سفارت خانہ ہند ریاض کووڈ کی پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب واپس نہ آنے والے ہندوستانیوں اور ان کے اہل و عیال کی واپسی کے لیے مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں سعودی حکام کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے یہاں کے اقامہ رکھنے والوں کو ہندوستان سے واپس لایا جائے گا۔ عنقریب ویکسین بھی دستیاب ہو جائے گی۔
گی، لیکن تب تک احتیاط کے سلسلے کو سختی سے قائم رکھا جانا چاہیے۔ ابتدا میں سیکریٹری پریس اینڈ انفارمیشن عاصم انور نے خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر فلم ڈویژن کی تیار کردہ 3 معلوماتی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی گئیں اور ڈاکٹر امبیڈکر کی اہم تصویروں پر مشتمل ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عاصم انور کے ہدیہ تشکر پر اس تقریب کا اختتام عمل میں آیا۔ لیجیے حاضر ہے پروگرام ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور قلمکاروں کے تعارف پر مشتمل یہ ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ۔ پروگرام ورق ورق چہرہ میں مجموعہ کلام افکار بزم ذکی پر پروفیسر سلیمان اطہر جاوید کا تبصرہ ملاحظہ فرمائیں۔ مذکورہ مجموعہ کلام بزم ذکی کے زیر اہتمام منعقدہ مشاعروں کی طرح غزلوں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعہ کلام میں تقریباً 20 شعراء کا کلام اشاعت پذیر ہے۔ ان شعراء کے نام اس طرح ہیں: ہلال کڑپوی، درویش قادری ذکی، داؤد نشاط، برق کڑپوی، جعفر امیر، انور کڑپوی، خیال کڑپوی، نازش کڑپوی، جاوید کڑپوی، قاضی میر قدیری، رشید نیازی، سلام کڑپوی، افضل بخاری، نذیر احمد خان نذیر، حیدر کڑپوی، قاسم کڑپوی، کیف چنوری، سرمد کڑپوی، محبوب بادشاہ امیر، انجم کڑپوی، کلیم کڑپوی۔ پروفیسر سید درویش قادری ذکی صاحب متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ خندہ پیشانی، حسن سلوک، پرخلوص اور بے ریا خدمت اور انسان دوستی کی وجہ سے شہر کڑپا میں احترام و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور انہی کے نام سے 1966 میں بزم ذکی کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس بزم نے شہر کڑپا میں شعراء کی تہذیبی و ادبی تربیت اور اردو زبان و ادب کی فضا کو فروغ دینے میں غیر معمولی خدمات انجام دی ہیں۔ بزم کی انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ آج شہر کڑپا میں اردو شعر و ادب کی سرگرمیاں جاری و ساری ہیں۔ بزم افکار ذکی میں کلیم کڑپوی، انجم کڑپوی، محبوب بادشاہ امیر، پروفیسر انوار اللہ انور کا کلام بھی شامل اشاعت ہے، لیکن کم مقدار میں، جس کے باعث پروفیسر سلیمان اطہر جاوید نے ان پر اپنی تنقیدی رائے نہیں دی۔ نمونتاً ان شعراء کا کلام پیش کیا جا رہا ہے۔ آتی ہے نظر مجھ کو ہمیشہ میری صورت، آتی ہے نظر مجھ کو ہمیشہ میری صورت، گو سامنے میرے کوئی شیشہ نہیں ہوتا۔ کلیم کڑپوی۔ شکستہ جام و صراحی کا احترام کریں، شکستہ جام و صراحی کا احترام کریں، بلند ظرف یہ رنداں جہاں میں عام کریں۔ انجم کڑپوی۔ اریاں ہے بے لحاف ہے ننگا ہے راستہ، اریاں ہے بے لحاف ہے ننگا ہے راستہ، ایک پیرہن کو کب سے ترستا ہے راستہ، کب دل فریب تھا غم الفت کا یہ سفر، کب دل فریب تھا غم الفت کا یہ سفر، لہرائی زلف یار تو مہکا ہے راستہ۔ محبوب بادشاہ امیر۔ پروفیسر انوار اللہ انور نے رابرٹ فراست کی نظم مائلز ٹو گو بیفور آئی سلیپ کا منظوم ترجمہ کیا ہے۔ نظم کا عنوان ہے اپنا سفر۔ تم میرے ساتھ نہ ہو تو مناسب ہوگا، تلخ راہوں سے شب و روز گزرنا ہے مجھے، لوٹ آنے کے لیے مجھ کو پکارو نہ کبھی، اپنی منزل پہ بہرحال ابھرنا ہے مجھے، مجھ کو منزل پہ کسی حال پہنچ جانے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، تم تصور میں بھی ہرگز نہ کبھی آؤ میرے، ماند پڑ جائے گا پھر عزم کا جلتا سورج، جذبہ عشق و محبت نہ جگاؤ دل میں، پھر ابھر آئے گا جذبات کا ڈھلتا سورج، شعلہ تند جو آتا ہے قریب آنے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، اور اس پار محبت کی ڈگر کے آگے زندگی کرب کی راہوں میں بھٹکتی ہے ابھی، مشکلیں منتظر حل ہیں ابھی چار طرف، زندگی شمع کی مانند بھڑکتی ہے ابھی، زلف ہستی کی ہر ایک پیچ کو سلجھانے دو،
مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، مبتلائے غم و رنجش ہے یہ سارا عالم، دور تک مجھ کو نظر آتے ہیں سائے غم کے، سن رہا ہوں میں ابھی یاس و علم کی آہٹ، محو ماتم ہے ہر ایک سمت ستائے غم کے، ان کو آہوں کی چتا سے تو اٹھا لانے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، جذبہ پیار ہے تصویر کی مانند خاموش، فکر کے پاؤں میں زنجیر ہے کم ظرفی کی، فتنہ انگیز دماغوں کا ہے یہ طرز عمل، ان کو منظور نہیں بات ہی ہمدردی کی، ان میں جذبات محبت کو جگہ آنے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، وقت کے ساتھ مجھے بھی تو سفر کرنا ہے، ورنہ یہ دن بھی اسی طرح گزر جائیں گے، ہاں یہ ممکن ہے کہ تھک جاؤں میں چلتے چلتے، وقت کے پاؤں میں چھالے تو نہیں آئیں گے، مجھ کو بھی وقت کے ہمراہ گزر جانے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو، ان خزاں دیدہ بہاروں کو ضرورت ہے میری، میں بھی تیار ہوں اپنا بہانے کے لیے، آج میں محو غم عشق نہیں رہ سکتا، میرے نغموں کی ضرورت ہے زمانے کے لیے، میرے نغموں کو فضاؤں میں بکھر جانے دو، مجھ کو جانا ہے بہت دور مجھے جانے دو۔ کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ